نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عزیز طالب علم بھائیوں، برادران اسلام، یوں تو مسلمانوں کی تاریخ مشکلات و مصائب، ابتدا و آزمائش کی داستانوں سے لبریز ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہر دور اور ہر زمانے میں مخالفت و معاند کی آندیاں چلیں، نفرت یہ لڑکیاں اور لڑکیاں نہانی چاہیے ویڈیو میں، اور فتنہ فساد کا سیلاب آیا، مگر اس حق پرست جان نواز قوم نے ان سب کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج بھی عالمی پیمانے پر ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر جو شدت ہندوستان میں نظر آتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت، ظلم و ستم، مصائب و آلام کا سلسلہ آزادی کے بعد سے جاری ہے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادری وطن کی پیاس بجھائی، جیل کی کوٹریاں اور پھانسی کے تختوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و سہولت سے مالا مال کر دیا تھا اور اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے اپنے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہی کو آج غدار وطن کہا جاتا ہے۔ ان کو فسادات کی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے اور بے گناہ مسلمانوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، دہشت گردی کا الزام تھوپا جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ آتنکوادی اور دہشت گرد وہ ہیں جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، دہشت گرد وہ ہیں جو مسلمانوں کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے، آتنکوادی اور ڈاکو وہ ہیں جو مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، دہشت گرد تو وہ ہیں جس نے ملک کے نافذ کیے ہوئے آئین اور قانون کو توڑ کر فساد کا طوفان کھڑا کیا۔ کیا ملا ہمیں آزادی کے بعد؟ گجرات کے جلتے ہوئے مکانات، امرتسر کے جلتے دن و رات، جمشید پور کی جلتی و تڑپتی لاشیں، حیدرآباد کی خون ریزی، مظفر نگر کا دل دہلانے والا حادثہ اور بابری مسجد کی شہادت، اور ستم والائے ستم یہ ہوا کہ ہمیں غیر ملکی کہہ کر ملک سے بے در کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارے یاد کرو اس وقت کو جب تم انگریز کی جوتیاں صاف کر رہے تھے اور غلامی کا تھوک تمہاری گردن میں پڑا ہوا تھا اور یہ ملک ہندوستان آزادی کے لیے ترس رہا تھا، تو اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی بھی مائی کا لال اتنی جرات نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کے خلاف حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے۔ دیکھو ہماری بے باکی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ شیر دل انسان، انسانیت کا مسیحا، ولی اللہ کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا۔ شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہیے اور یہ ملک ہندوستان کو انگریز سے آزاد کرایا جائے۔ شاہ عبدالعزیز کا یہ فتویٰ انگریز کے لیے ایک خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا۔ اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور سے علماء دیوبند سر پر کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ علماء نے دیکھا کہ علماء کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولا داغ دیا گیا۔ رب کی قسم علماء کرام کے
کے گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے اور فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئیں۔ یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کے جسموں کو تانبے سے داغ دیا گیا اور علماء کے جسموں کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنگوروں میں ڈال دیا گیا۔ لمحاتی تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ علماء کرام کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنا دیا تھا اور ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی، اور یہ بھی ہوا کہ علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا، اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ دریا کا پانی علماء کرام کے خون سے سرخ ہو چکا تھا، مگر کسی عالم نے نہ تو انگریز سے سمجھوتا کیا اور نہ ہی اس کے سامنے گردن جھکائی۔ آج ہماری تاریخ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی کی تاریخ مسلمانوں کا نام نکالا جا رہا ہے اور ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اس ہندوستان کو تم نے کیا دیا؟ اے مہربان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے معلوم کرو، سرزمین ہند کی آبادی سے پوچھو، تاج محل کی فلک بوس عمارت سے